کھیل اپنے عروج پر تھا، شطرنج کی بساط پر میدان جنگ کا سا سما تھا۔ ایک فریق کے مہرے پٹ رہے تھے، اس کی فوج مات کھا رہی تھی اور اس کا بادشاہ سخت مشکل میں تھا۔ جو شخصیت جیت رہی تھی اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ اچانک ایک خادم نے حاضری کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے جیتنے والی شخصیت سے مؤدبانہ عرض کی کہ امیر محترم، اللہ نے آپ کو صاحبزادہ عطا کیا ہے، یہ ان کا چوتھا بیٹا تھا۔ پھر انہوں نے شطرنج کی بساط پر نظر ڈالی۔ بازی کا فیصلہ ہو چکا تھا، امیر تیمور بازی جیت چکے تھے۔ یہ امیر تیمور تھے جنہوں نے لاکھوں انسانوں کا قتل کر کے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا۔ امیر تیمور کو اپنے بچے کی پیدائش کی خوشخبری ایسے وقت میں ملی جب شطرنج کی بساط پر ان کا رخ فریق مخالف کے شاہ کو مات دے رہا تھا، اس لیے اس یادگار موقع کی مناسبت سے نومولود بچے کا نام شاہ رخ رکھا گیا۔ اسی شاہ رخ نے 40 برس بعد اپنے والد کی قائم کردہ مملکت کی باغ ڈور سنبھالی اور 43 سال تک اپنے علم، فراست اور قابل رشک انتظامی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے اس مملکت کو اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنایا۔ شاہ رخ 779 ہجری بمطابق 1377 عیسوی کو سمرقند میں پیدا ہوئے۔ کم سینی میں ہی انہیں پوری مملکت کا انتظام سنبھالنے کا عارضی طور پر موقع ملا۔ انہوں نے کئی جنگی مہموں میں اپنی شجاعت، ذہانت اور دلیری کے جواہر دکھائے اور اپنے تدبر اور فراست کا لوہا منوایا۔ 796 ہجری بمطابق 1393 عیسوی میں انہیں سمرقند اور نواحی علاقوں کا حاکم مقرر کیا گیا۔ 3 سال بعد انہیں ایران، شام اور ایشیائے کوچک کی مہمات میں شرکت کے لیے جانا پڑا۔ حلب کے محاصرے کے وقت نہایت نازک موقع پر فوج کی کمان شاہ رخ کے ہاتھ میں تھی۔ مملکت کا فرما روا بننے سے قبل وہ خاصے عرصے تک پورے خراسان پر حکومت کرتے رہے۔ امیر تیمور کی فتوحات کی کثرت اور زبردست انتظامی صلاحیتوں کو ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے ایک وسیع مملکت قائم کی جس کا ایک سرا موجودہ بھارت کے صوبے اتر پردیش جبکہ دوسرا موجودہ ترکی کے شہر ازمیر سے جا ملتا ہے۔ ایک جانب ان کی سرحدیں موجودہ چین تک جا پہنچیں جبکہ دوسری جانب ان کی مملکت کی حدود مصر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ 807 ہجری بمطابق 1405 عیسوی کو جب امیر تیمور کے انتقال کے بعد ان کی سلطنت ان کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ امیر تیمور کے 4 بیٹے تھے، جہانگیر، عمر شیخ مرزا، میراں شاہ اور شاہ رخ۔ ان میں جہانگیر اور عمر شیخ مرزا کا انتقال امیر تیمور کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ گو کہ امیر تیمور نے ایک وسیع علاقہ فتح کیا تھا، لیکن ان کی عادت تھی کہ وہ مفتوحہ علاقوں کو مقامی حکمرانوں کے حوالے کر دیتے۔ امیر تیمور کی وفات کے بعد آذربائیجان، عراق اور اس سے متصل علاقے امیر تیمور کے بیٹے میراں شاہ کو ملے۔ خراسان کا علاقہ امیر تیمور کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ رخ کو ملا۔ سمرقند اور ماوراؤن نہر میں امیر تیمور کے پوتے جہانگیر کے بیٹے پیر محمد برسر اقتدار آئے، لیکن میراں شاہ کے بیٹے خلیل سلطان نے انہیں ہٹا کر سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ شاہ رخ جو کہ صلح جو طبیعت کے حامل تھے، انہوں نے خلیل کو ملک کا فرما روا تسلیم کر لیا، لیکن جلد ہی امراء کو اندازہ ہوا کہ خلیل سلطان گو کے علم دوست حکمران ہیں، لیکن ان کے اخراجات میں اعتدال نہیں۔ چنانچہ خلیل سلطان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس موقع پر بعض امراء نے شاہ رخ کو دعوت دی کہ وہ حکومت سنبھال لیں۔ شاہ رخ نے بھی محسوس کیا کہ خانہ جنگی کو روکنا اور مملکت کے شرازے کو بکھرنے سے بچانا بہت ضروری ہے، اس لیے انہوں نے فوجی مداخلت کر کے پوری مملکت پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ شاہ رخ نے خلیل سلطان سے بہت اچھا سلوک کیا۔ خلیل کا انتقال 814 ہجری بمطابق 1411 عیسوی میں ہوا۔
امیر تیمور نے لاہور، ملتان اور دلی تک کا علاقہ فتح کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے لاہور اور دیپال پور کی حکومت خیزر خان کو دے دی تھی۔ چنانچہ امیر تیمور کے انتقال کے بعد بھی ان کے جانشینوں نے یہی فرض کیا کہ پنجاب اور دلی کے علاقوں پر اصل حکمرانی آل تیمور ہی کی ہے۔ شاہ رخ بڑے علم دوست حکمران تھے۔ ان کی علم دوستی کی وجہ سے بڑے بڑے نامور علماء اکرام اور اہل فن دارالحکومت ہرات میں یکجا ہو گئے۔ شاہ رخ کا دور فن تعمیر کے حوالے سے بھی یادگار ہے۔ ان کے دور میں متعدد ایسی عمارتیں تعمیر ہوئیں جنہیں بجا طور پر فن تعمیر کا شاہکار قرار دیا گیا ہے۔ تیموری فن تعمیر کے اثرات دور دور کے علاقوں تک پہنچے، یہاں تک کہ مغل اسے اپنے ساتھ برے صغیر پاک و ہند لے آئے۔ شاہ رخ نے تقریباً 43 سال حکومت کی۔ ان کی مملکت اپنے وقت کی نہایت مضبوط ترین حکومت سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے دیگر ممالک کے سربراہوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ چین تیموری خاندان کی بالادستی تسلیم کرتا تھا اور خراج بھی دیتا تھا۔ ہندوستان بھی ان کے اقتدار کو رسمی طور پر تسلیم کرتا تھا۔ شاہ رخ کی حکومت کے عثمانی ترکوں، مصر کے حکمرانوں اور تبت کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات تھے۔ شاہ رخ بہت نیک دل، سچے مسلمان اور عبادت گزار حکمران تھے۔ ان کی طبیعت میں حلم اور فیاضی بہت زیادہ تھی۔ تمام مورخین ان کی سخاوت اور امن پسندی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ کمزور یا بزدل ہرگز نہ تھے۔ باغیوں کی سرکوبی کا معاملہ ہو یا دشمنوں سے ٹکر لینے کا سوال، وہ ہر محاذ پر ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے نظر آتے تھے۔ شاہ رخ کا انتقال 850 ہجری بمطابق 1447 عیسوی کو ہوا۔ ان کے 5 بیٹے تھے۔